الحمد للہ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، خاتم النبیین بنا کر قیامت تک آنے والے جن و انس کا نبی بنا کر بھیجا، قیامت تک آنے والی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے یہ خود ارشاد فرما دیا کہ میرے وارث کون ہوں گے، یعنی کتنا بڑا آپ کا احسان ہے کہ آپ نے خود فرما دیا کہ میرے وارث کون ہوں گے۔ اب آپ کا وارث تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے خود فرما دیا کہ میرے وارث کون ہوں گے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے وارث علماء ہوں گے۔ اب ظاہر ہے جو عالم ہے تو عالم کا مطلب کیا ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک عالم کا معنی ہے تحقیقی، ایک عالم کا معنی ہے تقریبی۔ تحقیقی کا معنی کہ ایسا معنی بیان کریں کہ جو 100% درست ہو اور کوئی فرد نہ اس میں داخل ہو سکے نہ اس میں نکل سکے۔ ایک ہے عالم کا معنی تقریبی، یعنی ہمیں اندازہ ہو کہ یہ عالم ہے، یہ اس شخص کو عالم کہا جا سکتا ہے، اس کو علماء کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا مدار کس بات پر ہے کہ وہ لوگ جو علماء مسلم ہیں، جن کو علماء تسلیم کیا جاتا ہے اور جن کے علم پر امت اعتماد کرتی ہے، وہ کس کو عالم سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے بہت آسان سی ترتیب یہ ہے کہ ہر دور کے اہل علم نے ایک نصاب بنایا ہے، جو اس نصاب کو مکمل پڑھ لیتا ہے اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ عالم ہے۔ اور اس کے عالم بننے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو شریعت کے تمام عقائد، تمام مسائل، تمام اصول اور تمام فروع پر ایسی دسترس ہے کہ اب کوئی مسئلہ اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے علم کی روشنی میں اس کا حل نکال سکتا ہے۔ جس کا حل یہ نہیں نکال سکے گا تو اہل علم سے سمجھ سکتا ہے اور سمجھ کر سمجھا سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخص ایک نصاب پڑھنے کے بعد خود بھی ایک مسئلہ نہ نکال سکے اور کوئی نکال کے دے تو اس کو سمجھ بھی نہ سکے، تو اس شخص کو عالم کہنا بہت مشکل ہے۔ ایک تو ہم اپنے اندر غور کریں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ کوئی عقیدہ یا مسئلہ خود سمجھ لیں، اور جو نہیں سمجھتے کسی کے سمجھانے پر ہم سمجھ لیں۔ تو اگر پہلی سطح پر ہیں الحمدللہ، اگر دوسری پر ہیں پھر بھی الحمدللہ، اگر دونوں نہیں ہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کھاتے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کے وارث کون ہیں، علماء۔ اب ظاہر ہے عالم وہ جس کے پاس علم نبوت ہوگا،
اور علم نبوت میں بنیادی علوم دو ہیں، نمبر ایک قرآن کریم، نمبر دو احادیث مبارکہ۔ باقی تمام علوم قرآن کریم سے اور احادیث سے ثابت ہیں، احادیث سے مستنبط ہیں، قرآن اور احادیث سے مستخرج ہیں، قرآن اور احادیث سے ان کو نکالا گیا ہے۔ تو بنیاد یہ دو علوم ہے۔ اس کا معنی کہ سب سے زیادہ ہماری پختگی قرآن کریم اور احادیث پر ہونی چاہیے۔ تو اب اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے بارے میں ہم کتنے پختہ ہیں، احادیث کے بارے میں ہم کتنے پختہ ہیں، اور ہمارا قرآن کریم اور احادیث کے بارے میں کس قدر وسعت ہے اور کس قدر تعمق ہے، یہ دونوں چیزیں کیسی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تیسری بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرما دیا کہ میرے وارث علماء ہیں، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی بات کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے کہ عالم ہوتا ہی وہ ہے نبی کا وارث کہ جس کے اندر خشیت الہیہ موجود ہو، محبت الہیہ موجود ہو، وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہو، وہ ہے عالم۔ کیوں؟ نبی کے اندر محبت الہیہ بھی ہوتی ہے، نبی کے اندر خشیت الہیہ بھی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر نبی شریعت کا مکمل عامل ہوتا ہے، جس میں کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا گنجائش ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عالم وہ نبی کا وارث ہوگا کہ جس کے اندر محبت الہیہ بھی ہو اور اس کے اندر خشیت الہیہ بھی ہو، اور ان دونوں کی بنیاد پر وہ شریعت پر عمل کرے۔ محبت ہوگی، اللہ سے محبت کی وجہ سے عمل کرے گا، اللہ کا ڈر ہوگا تو خوف کی وجہ سے کرے گا۔ اللہ دونوں نعمتیں عطا فرما دے تو سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اجعل حبک احب الی، اللہم اجعل حبک احب الی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ محبوب بنا دے، اور مجھے اپنا خوف تمام چیزوں کے خوف سے زیادہ ڈرنے والا مجھے اپنا خوف عطا فرما دے۔ اور اس کے فوراً بعد کیا دعا فرمائی؟ اللہ اکبر، وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ اے اللہ، دنیا والوں کی آپ آنکھ ٹھنڈی فرماتے ہیں، ان کو دنیا دیکھے، اور میری آنکھ ٹھنڈی فرما دے مجھے دین دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اہل دنیا وہ ہیں کہ جن کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اپنا اچھا مکان دیکھے، اپنا ہی خوبصورت گاڑی دیکھے، اپنے بہترین کپڑے دیکھے، اپنی اولاد دیکھے، مال و دولت دیکھے، بینک بیلنس دیکھے، اور وارث نبی کون ہوگا؟ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک وہ عبادت کے اندر ہو۔ یہ ہے عالم۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک ہے ہماری ضرورت اور ایک ہے ہماری آنکھ کی ٹھنڈک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں حبب الی من دنیا، حبب الی من الدنیا ثلاث، تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ایک عورت، ایک خوشبو، یہ پسند ہے، کیوں؟ یہ ضرورت ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھ کی ٹھنڈک تو میری نماز میں۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا ماشاء اللہ یہ میرے 10 شاگرد ہیں، لیکن یہ کیا کہنا، کیا کہنا، یہ ماشاء اللہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک جو ہے نا، کیا کہنا ہے اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میری آنکھ محبت ہے مجھے، اور میرے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے خوشبو کی اور عورت کی، لیکن جو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے نا، وہ نماز ہے۔
تو نماز، باوجود اس کے کہ قرآن کریم میں بیوی اور اولاد کو آنکھ کی ٹھنڈک بنانے کی دعا مانگی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دے، کس سے؟ میری بیوی سے، میری اولاد سے۔ عجیب بات ہے کہ پہلے ذکر بیوی کا ہے، پھر ذکر اولاد کا ہے، اور ہم جب بھی دعا دیتے ہیں یہی دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کبھی یہ بھی دعا دیں، اللہ آپ کی بیوی کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ عورت کو دعا دیں، اللہ آپ کے شوہر کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس کے بعد پھر اولاد ہے جو آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں دعا کو ذرا حدیث پاک سے جوڑ لیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میرے گھر والوں سے اور میری اولاد سے میری آنکھ کو ٹھنڈا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آگے وجعلنا للمتقین امام، اور متقین کا مجھے پیشوا بنا، متقین کی مجھے امامت عطا فرما دے، متقین کا مجھے مقتدا بنا دے۔ دعائیں مانگی ہیں، اور کون دعا مانگ رہے ہیں؟ عباد الرحمن۔ عباد الرحمن وہ نہیں ہے جو امامت مانگے نہیں۔ امامت مانگنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے نہیں مانگے، اپنے لیے نہیں مانگے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو شاید بات سمجھنی آسان ہو، اور یہ عجب اور کبر کا وہم ختم ہو جائے، شہرت ریاض سما کا وہم ختم ہو جائے۔ اگر ہم کسی مسجد میں ہوں یا دوران سفر کسی جگہ پر ہوں اور نماز کا وقت آ جائے، اور وہاں ایسے لوگ سارے موجود ہوں جو متقین ہوں لیکن عالم نہ ہوں، تو ہماری کیا خواہش ہوگی؟ ان میں سے کسی کو مصلی پر کھڑا کروں، نماز پڑھائیں، یا ہماری خواہش ہوگی میں خود مصلی پر کھڑا ہوں اور نماز پڑھا دوں؟ خواہش ہوگی کہ میں خود پڑھا دوں، کیونکہ میں قاری ہوں، میں عالم ہوں۔ یہ نیک تو ہے لیکن یہ عالم اور قاری نہیں ہے۔ کبھی دل میں ہلکا سا وہم بھی آیا کہ یہ ریا ہے، یہ کبر ہے، یہ عجب ہے، یہ شہرت ہے، امام بننے کی حرص ہے؟ کبھی بھی نہیں آیا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلطیاں کر بیٹھے۔ عباد الرحمن یہی کہتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ان متقین کا مجھے امام بنا۔ یہ ان عباد الرحمن کے لیے ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کا امام ہونا چاہیے۔ چلیں ابھی ہم بیٹھے ہیں، تو ہم بیٹھے ہیں سادہ اکٹھے، اب اگر ہم سب بیٹھے ہوں تو میری خواہش ہے کہ میں آپ کو بات سمجھاؤں، میں بات سمجھاؤں۔ کیوں یہ خواہش ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ میرے اندر کوئی عجب یا شہرت کا، مجھے 10 بندوں سے بات کیا ہوگا، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بات میں سمجھوں یہ نہیں سمجھے۔ اب دیانت کا تقاضا ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں، اگر یہاں تواضع کر کے میں نہیں سمجھاؤں گا تو میں عند اللہ خدا کیا مجرم ہوگا۔ تیرے سامنے بندے بھی ایسے ہیں کہ تجھے یقین تھا کہ جو بات میں سمجھوں ان کو سمجھ نہیں آئی، اور تیرے سامنے بندے ایسے تھے جو تیری بات کو رغبت سے سننے کے لیے تیار بھی تھے، تیرے سامنے بندے ایسے تھے جو خود بات سمجھنا بھی چاہ رہے تھے۔ پھر کون سی تواضع ہے جو تو نے اختیار کی ہے، اور تو نے کہا نہیں نہیں آپ کریں، نہیں نہیں آپ کریں، نہیں نہیں آپ کریں، تو نے خود کیوں نہیں کہا؟ یہ ہے وجعلنا للمتقین امام۔ اب آیت کی شرح کے بعد اشکال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جی امام بننے کا شوق ہے، لیڈر بننے کا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر پر جب بات کھولتے ہیں، پیغمبر اس کا اعلان کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لیڈر بننے کا شوق ہے، نبی کہتا ہے نہیں، لیڈر کا نہیں، مجھے بات سمجھ آئی ہے میں سمجھاؤں گا۔ تو نبی کا وارث وہی ہے کہ جس پر بات کھل جائے پھر لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، احقاق حق، ابطال باطل کا فریضہ ادا کرے، اعتدال کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ یہ ساری قیود ذہن میں رکھیں، صرف ایک حق ابطال باطل کافی نہیں ہے۔ یکمن علم را دامن عقل بایت،
یہ ساری قیود ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک چھٹانک علم کے لیے 10 چھٹانک دماغ بھی چاہیے، پھر آدمی ایک کیا کر۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ایک معمول کا نصاب پڑھا ہے، ہم کس درجے کے عالم ہیں، عالم کے من دانم، میں جانتا ہوں میں کیا ہوں، اور آپ کے لیے کیا کہوں، میں تو کہہ رہا من آنم کے من دانم، آپ کے بارے میں کیا کہوں کہ جو آپ ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم تقوی فضل کس معیار کا ہے، بندے کو تو دھوکا لگ سکتا ہے نا، خود بندے کو اپنی ذات سے کیا دھوکا ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں، ہم اس بات پہ غور کریں، ہم میں سے ہر بندہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا خاندان کیا تھا، ہماری اوقات کیا تھی، کننا اذل الناس، کمینے گھٹیا قسم کے لوگ تھے، مجھے اپنا پتا ہے، گویا تھا والا، ڈنڈے کھانے والا، اور بھکاری کی طرح گھر سے 2 پیسے والے سے لینے والا، ہم سوچیں ہم کیا تھے، کننا اذل الناس، اللہ نے کچھ علم کے الفاظ عطا فرمائے، اہل اللہ سے تعلق قائم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی، اللہ نے پڑھنے والے شاگرد بھی دے دیے، اللہ ہو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، گھر بیٹھے علوم کو امت میں منتقل کر رہے، کتنا خدا کا احسان، ہم وارث ہیں انبیاء کے، نبی خود جاتا ہے لوگ بات نہیں سنتے، پیغمبر بات سمجھاتا ہے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو لوگ نبی کو سمجھاتے ہیں اور اس کو دعوت ہے تم واپس آؤ، تم دین سے نکل گئے، اور خدا کا کرم ہے جانا نہیں پڑ رہا، اللہ نے ہمارے ساتھ بندے جوڑ دیے اور ہم گھر بیٹھے اللہ اپنے کرم سے ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اب ہمیں اس بات پر بہت غور کرنا چاہیے ہمارے علم میں وسعت کتنی ہے، ہمارے علم میں گہرائی کتنی ہے، ہمارے پاس عمل کی نعمت کتنی ہے، یہ 3 چیزیں ہمارے متعلقہ ہیں۔ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ ہے جو ہم پر اعتماد کر کے ہمارے اوپر پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کتنی ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے شفقت کتنی ہے، ہم ان کے لیے روتا کتنے ہیں، ہم ان کے لیے تڑپتے کتنے ہیں، ہم ان کو بات سمجھانے کے لیے فکر مند کتنے ہیں، ہم ان کو وقت کتنا دیتے ہیں، یہ ہمارے غور کرنے کی بات۔ جس وقت ہم یہ بات سمجھ گئے کہ ہمیں اپنے علم میں وسعت اور علم میں تعمق، توسع اور تعمق دونوں کا لانا ہے، اپنی معلومات کو بڑھانا بھی ہے اور اپنی معلومات کو گہرا بھی کرنا ہے، یہ بات جب سمجھ آ گئی نا، اللہ، اور پھر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہم نے اس امانت کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے آگے منتقل کر کے شاگردوں کو، افراد کو تیار کر کے دنیا کو چھوڑ جانا۔ جب یہ فکر اور درد پیدا ہو گئی پھر کام کرنے کا مزہ آئے، پھر کام کرنے کا لطف آئے، اور جب تک یہ چیزیں پیدا نہیں ہوگی نا تب تک کام کرنے کا لطف نہیں آئے۔ اس لیے میں تمام اساتذہ کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نمبر 1 اپنی معلومات کو وسیع کریں، مطالعہ مکمل کریں۔ نمبر 2 اپنی معلومات میں تعمق، گہرائی پیدا کریں، جب مطالعہ کریں گے سمجھانے سمجھنے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے، شفقت اور محبت کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز معلومات میں ایسا گہرائی آئے گی بغیر سوچے
ہمارا دماغ کام کرے گا. تو خیر سوچے، تھوڑی سی محنت کریں گے، دماغ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باتیں سمجھانی شروع کر دیں. میں اس پہ کتنی مثالیں پیش کروں. ابھی چند دن قبل مکہ مکرمہ میں تھے، تو کچھ نوجوان مجھے ملے. انہوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا تذکرہ کیا کہ وہ متبع سنت ہے، وہ متبع سنت ہے. تو ان کی اتباع سنت کو بیان کیسے کیا؟ کہا جی وہ حضرت اتنا سنت کی اتباع کا خیال فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں فریج میں پانی ٹھنڈا کر کے پیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا. اہتمام کرتے ہیں پانی ٹھنڈا کرنے کا. میں نے فوراً کہا، میں نے کہا وہ متبع سنت تو ہیں لیکن ان کے علم میں گہرائی نہیں، معلومات ہیں، تعمق نہیں ہے، توسع ہے، تعمق نہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پانی پسند تھا وہ بارد تھا، مبرد نہیں تھا. بارد اس پانی کو کہتے ہیں جو فطری اور طبی طور پر ٹھنڈا ہو. درخت کے نیچے ہے، پانی ٹھنڈا ہے. دن کو سورج تک گرم ہوا اور رات کو ٹھنڈا ہو گیا، یہ ہے بارد. چشمے کے پانی نکلا ٹھنڈا ہے، کوئی نلکا نہر کے کنارے پر ہے، آپ اس کو چلائیں تو اس کے اندر سے پانی ٹھنڈا نکلتا ہے، یہ ہے بارد. یہ جو برف ڈال کے فریج اور فریزر میں رکھ کے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس کو بارد نہیں کہتے، اس کو مبرد کہتے ہیں. ان کو بارد اور مبرد کا فرق سمجھ نہیں آیا. بارد صحت کے لیے مفید ہے اور مبرد صحت کے لیے مضر ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز پسند فرمائے جو مضر صحت ہو، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ وہ چیز پسند فرمائے صحت کے لیے مفید ہو. تو فطری اور طبی طور پر ٹھنڈا ہونے والا پانی اس کو بارد کہتے ہیں اور یہ صحت کے لیے مفید ہوتا ہے. اور فریج، فریزر، برف کے ذریعے ٹھنڈا کیے جانے والا پانی اس کو مبرد کہتے ہیں اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. آپ حضرات مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں، مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو نہیں لے کر گئے ان کو بھی لے جائے، جو لے گیا ان کو دوبارہ اور بار بار توفیق عطا فرمائے. وہاں پانی کے کولر ہوتے ہیں سم کے، اوپر لکھا ہوتا ہے غیر مبرد. غیر مبرد کا معنی یہ نہیں ہوتا وہ گرم ہے، غیر مبرد کا معنی ہوتا ہے کہ اس میں برف ڈال کے اس کو ٹھنڈا نہیں کیا گیا. اب دیکھو علم ہے، تعمق نہیں ہے. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. ہمارے ایک بہت اچھے بزرگ ہیں، انہوں نے تذکرہ کیا کہ فلاں ساتھی ابوظہبی ایئرپورٹ پہ اترے اور مغرب پڑی اور ماشاءاللہ سب ساتھی منتظر ہیں. سفید چہرہ، نوجوان، سرخی مائل اور سفید کپڑے، سر پہ امامہ، اور اتنا سنت کا اتباع کرتے ہیں. ساتھی کھڑے ہیں اور اوابین پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی سفر میں بھی اوابین کو نہیں چھوڑا. میں نے فوراً کہا سفر جاری میں سنن اور نوافل کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے. وہ حیران ہو گئے. میں نے کہا سفر جاری میں سنن اور نوافل کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے. جب سفر چل رہا ہو، لوگ آپ کے ساتھ ہوں، وہاں نوافل کا اہتمام نہ کرنا ہی سنت ہے. اہتمام نہ کرنے کا معنی کیا؟ پڑھ لیں ٹھیک، نہ پڑھ لیں ٹھیک، وہاں اہتمام کرنا سنت نہیں ہے. لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، سفر جاری ہے، وہ نوافل پڑھ رہے ہیں. میں نے صرف دو مثالیں آپ کو دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ ہمارے علم میں وسعت کے ساتھ تعمق کتنا ضروری ہے. وسعت کے ساتھ تعمق کتنا ضروری ہے. تعمق بہت ضروری ہے. کتنے لوگ ہیں جو، چلے میں تیسری مثال دے کر وطر پورا کر لیتا ہوں. کتنے لوگ ہیں کہ جو حجامہ اس وجہ سے نہیں کراتے کہ میں ذرا کمزور ہوں، میرے جسم میں خون کم ہے، حجامہ لگایا تو اور کم ہو جائے گا.
حجامہ سے خون نہیں نکلتا، حجامہ سے خون میں جمع شدہ گند نکلتا ہے، وہ گند تو موٹے کا بھی ہوتا ہے، پتلے کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کمزور آدمیوں کو اشکال رہتا ہے کہ میں نے حجامہ لگایا تو کمزور ہو جاؤں گا، حالانکہ حجامہ لگانے سے کمزور نہیں ہوتا، جس میں طاقت آ جاتی ہے۔ یہ آج میں نے حجامے کی مثال اس لیے دی لیکن میں نے آج لگوایا ہے، میں نے کہا چلے اس کی مثال بھی آپ کو دے دوں۔ حجامہ لگانے والے خان صاحب تھے، تھوڑا سا سخت تو لگایا لیکن بہرحال لگا۔ اور میں جب لیٹا ہوا تھا اور انہوں نے کپ لگائے، خون کھینچا، اور پھر انہیں جب بلیڈ مارے تو چونکہ میں نے پہلے بھی لگوایا ہے تو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی حجامہ کر رہا ہے۔ اس وقت فوراً میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، میں آپ کہتا ہوں دماغ فوراً بندے کا چلتا، فوراً فوراً میرے ذہن میں بات آئی کہ میں حجامہ لگوا رہا ہوں اور بلیڈ لگ رہا ہے، اور گستاخان صحابہ رضی اللہ عنہ اہل تشیع یہ بلیڈ مارتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں وہ بلیڈ مارتے ہیں اور درد برداشت کرتے ہیں، تو مجھے تو ہلکے بلیڈ لگ رہے ہیں، مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے۔ بس اس سوچ سے میں مزے لیتا کہ دشمنان صحابہ بلیڈ مارتے ہیں، اس پہ ان کو گنا اور عذاب ملے گا، اور اس سے سخت مارتے ہیں، تو میرا تھوڑا سا بلیڈ تیز ہوا، کیا فرق پڑا، صحت کے لیے ہے، سنت ہے، مجھے برداشت کرنا چاہیے۔ پھر تکلیف ہوتی تھی لیکن مزہ آتا تھا، پھر اس تکلیف میں وہ مشقت اور دکھ نہیں ہوتا تھا، لطف آتا تھا۔ کہ اگر یہ سوچ نہ ہوتا تو میں شاید حجامہ لگانے والے کو کہہ دیتا یار آپ کا ہاتھ بہت سخت ہے، میں نے اس کو یہ بھی نہیں کہا، میں نے کہا ماشاءاللہ مزہ آ گیا، دوبارہ کب لگائیں گے؟ اور سائی 3 مہینے بعد پھر لگائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اب اس کو یاد نہ رہے، مجھے 3 مہینے بعد یاد رہنا ہے کہ میرا پھر حجامہ اور اس کے ہاتھ ہونا ہے۔ تو اس نے تو بڑے شوق سے مجھے 3 مہینے بعد فون کرنا ہے، سائی 3 مہینے ہو گئے۔ میں نے بھی کہنا مجھے یاد ہے، آپ آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ حضرات سے بات کرتا رہوں۔ میں نے کتنی بار عرض کیا کہ میں اپنے اندر کے قلق، درد اور کڑن کو شاید اپنے لفظوں میں سمجھانا، میں شاید اس کو سمجھانا، اور یہ بات میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں ناراض ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو باتیں میں کہتا ہوں ایک وقت آئے گا تم یاد کرو۔ آپ یقین فرماؤ میں کہتا ہوں میری باتیں آپ یاد کرو گے۔ اب مجھے چونکہ یہ بات سمجھ آئی ہے تو میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں کہ قیامت کو میرا مواخذہ نہ ہو، بس میں اس مواخذے سے بہت ڈرتا ہوں، اس لیے خواہش ہوتی ہے بات کروں پھر سمجھاؤں۔ میں نے آج آپ کو میسج بھی کیا تھا، میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے کارگزاری سنوں، اسباق دیکھوں، پھر مجھے احساس ہے کہ میں تھوڑی سی نا اعمال، تقوی، توجہ اللہ پر بات کر لوں۔ یہ غفلت ہمیں اڑا کے رکھتی تا چکے میری گفتگو تھی معلمات سے بھی، تو مجھے بعد میں گھر والوں کو میسج آیا کہ آپ نے حجامہ کرایا، آپ کی طبیعت خراب ہے یا ویسے کرایا؟ میں نے کہا الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے، یعنی آپ کے بولنے سے لگ رہا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے صرف اتنا میسج کیا کہ میں رو رہا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ خواتین تو نہیں دیکھ رہی، جو آڈیو بات ہو رہی تھی نا، تو میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو اپنی حالت بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی فکر ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ وابستہ ہیں، شاگرد ہیں، ساتھ جڑے ہیں۔ آپ میرے اوپر پورا اعتماد رکھیں، میں حرم میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا تھا، سفروں میں دعائیں کرتا، کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی ضرورت ہو اور میں اس کو پورا کرنے کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ اور میری اتنی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاشی مسائل سے مستغنی کر، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی مسائل سے مستغنی کر دے اور آپ اپنے کام میں لگے ہو۔ آج ایک بات کر مجھے بہت احساس ہو رہا تھا، یہ آپ کے لیے نہیں مجھے اپنے لیے ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی بندہ ملے۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی 1924 میں، خلیفہ عبد المجید دوئم کو
ایک آرڈر کے تحت استنبول سے نکال دیا گیا، فرانس چلے گئے خلیفہ، تو ان کو ماہانہ 300 پاؤنڈ، حیدرآباد دکن کے جو نواب تھے نا، آخری نظام عثمان، یہ ان کا وظیفہ دیتے، 300 پاؤنڈ ماہانہ۔ مجھے فوراً اس وقت ایک بات آ رہی تھی، اتنا بڑا آدمی جب در بدر ہوتا ہے تو اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو وظیفہ دے۔ بس ایسی میرے ذہن میں آیا، اللہ ایسا کوئی فرد پیدا فرما دے جو ہمارے بھی اس ماہانہ وظیفے کو اٹھا لے، کیا ہم آپ کے اخراجات دیں گے، آپ کام کرو۔ مجھے میری ضرورتیں ضرور ہیں، لیکن مجھے اتنی فکر نہیں ہے جتنی مجھے اپنے ساتھ وابستہ افراد کی فکر ہوتی۔ آج مرکز سے ہمارے محلے میں ان کا مجھے میسج آیا، ساجی بیٹی کا آپریشن ہے، 40,000 ڈاکٹر نے مانگا ہے، تو کچھ آپ دے دیں۔ تو مجھے بہت عجیب لگا، میں نے کہا جتنے آپ کے پاس ہیں آپ مجھے بتا دیں، باقی سارے میں دے دیتا۔ تو اس نے بتایا جتنے ہیں، میں نے کہا ٹھیک، باقی میں دے دیتا ہوں۔ یعنی مجھے قرض دیتے بھی شرم آ رہی تھی، میں اس کو کیسے قرض دوں؟ ایک ہماری استانی ہے، ہمارے ساتھ وابستہ ہے، اس کی بچی کا مسئلہ ہے، آپ اس سے اندازہ نہیں کر سکتے میں کتنا فکر مند۔ اور جب کوئی بندہ میری ترتیب سے نکلتا ہے اور یا وہ بات نہیں مانتا، مجھے اگر آپ کہیں تو میں قسم اٹھا دوں، شاید آپ کو یقین آ جائے، مجھے اس کی ترتیب سے نکلنے کا دکھ نہیں ہوتا، مجھے اس کے جانے کا دکھ نہیں ہوتا، مجھے ایک ہی دکھ ہوتا ہے کہ بندہ ضائع ہو، شاید اس کو اس جیسا اب شفیق نہ ملے، شاید اس جیسا اس کو نہ ملے، اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک ساتھی نے مجھے میسج کیا، اور میں اب اشارہ بھی نہیں کرتا کہ آپ کو پتہ نہ چل جائے، نظم میں تھے، ترتیب میں تھے، چلے گئے، الگ ہوئے، مجھے دکھ بھی ہوا قربانی کے لیے، میں نے فوراً قربانی کے پیسے بھیجے۔ آپ بتائیں کتنا مشکل ہے، ایک بندہ آپ کو دکھ دے، ایک بندہ آپ کو تکلیف دے، وہ قربانی کا میسج کرے اور آپ پھر بھی دیں۔ میں انکار نہیں کرتا، لیکن اگر وہ مجھے یہ کہے نا گستاخ جی مجھے اپنے نظم میں لے لیں، تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے کہا نہیں، اس کو بھروسہ ہی نہیں رہا۔ کل چند ایک خواتین کو میں نے میسج کیا کہ آپ اپنی تربیت کی فکر کریں اور مستقل دینی امور میں معاون بنیں، اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ میں آپ کو فہرست میں شامل کر لوں، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون کا میسج آیا، وہ چونکہ ان کا اصلاحی تعلق مجھ سے نہیں ہے، تو آپ میسج سنیں، میرا فلاں سے تعلق ہے اور کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو 6 ماہ تک ان سے رابطہ نہیں کر پاتی، اور آپ کے بیان سے اس کا حل نکل آتا، میں آپ سے بہت مستفید ہوتی ہوں اور علماء کو بھی سنتی ہوں، ویسے ہے ویسے ہے، تو بہت مناسب ہے آپ مجھے شامل فرما لیں۔ میں نے ان کو صرف ایک جواب دیا، میرے خیال میں آپ میری ترتیب میں نہیں چل سکتے۔ دیکھیں جن سے آپ کا تعلق ہے 6 ماہ تک رابطہ نہیں ہوتا، اس کا حل بھی مجھ سے آپ کو ملتا ہے، اور پھر بھی آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں کیسے آپ کو ترتیب میں رکھ کے اپنے وقت کو اتنا خرچ کر سکتا ہوں؟ مجھے جس طرح مردوں کی فکر ہے اسی طرح خواتین کی فکر، جو خواتین تیار تھی میں نے خاتون کا نمبر دیا، میں نے کہا ان کی طرف سے آنے والا میسج میرا میسج سمجھے، بس آپ ان کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ جڑ جائیں گی، میں ان کے ذریعے ان سے بات کرتا رہوں گا تاکہ اللہ کرے معاملات ٹھیک ہوں۔ تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی بہت فکر ہے، آپ کو معاشی پریشانی نہ ہو، آپ کو کوئی اور قانونی پریشانی نہ ہو، آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ نہ ہو، اور جس حد تک ممکن ہو آپ عافیت کے ساتھ کام کریں۔ اب آپ صرف اس کو سوچا کریں کہ ایک بندہ اتنا ہمارے بارے میں فکر مند ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ کیسے وفا کرنی چاہیے۔
جو اس نے ہمارے ذمہ کام لگایا ہمیں اس کو کیا نتیجہ دینا چاہیے، سوچا کرے ذرا۔ ہم اگر یوں سارے کھڑے ہو جائیں، مجھے اللہ کے ذات پہ بھروسہ ہے ہم سالوں کا کام مہینوں میں کریں، مہینوں کا کام دنوں میں کریں۔ تو آج میں نے یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ میں انشاءاللہ دوبارہ پھر بات کروں گا، آپ سے ایک ایک رائے لوں گا۔ میں چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھوں بھی آپ کون سی کتاب پڑھاتے ہیں، آپ کا نصاب کتنا ہے، آپ کو پڑھانے میں دقت کیا پیش آ رہی ہے، آپ کو الجھن کیا پیش آ رہی ہے، کہ میں چاہتا ہوں میں اس الجھنوں کو درمیان سے دور کروں اور آپ کام کریں۔ آپ کو یاد ہے میں کئی بار بیانات میں کہتا تھا اہل حق سے، میں اہل حق سے کہتا تھا کہ آپ مجھے قبول کرو اور ایسے قبول کر لو جس طرح گٹر کو صاف کرنے کے لیے کسی چوڑے کو قبول کیا جاتا ہے کہ ہمارا گٹر صاف کر دے، تو مجھے اپنا نوکر سمجھ لو کہ یہ فرقہ باطلہ پہ اور فطروں کے رد میں یہ غلاظت کو صاف کر رہا ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اپنی شخصیت نہیں پیش کرتا، میں نہیں کہتا مجھے اس طرح قبول کرو کہ مجھے بڑا مانو، میں کہتا ہوں نوکر مان لو، نوکر مانو، نوکر مانو، میں خادم نہیں کہتا، مجھے اپنا نوکر مانو۔ درمیان میں ایک بات آ گئی ہے، میں آپ حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں، مجھے اگر کوئی شخص کہہ رہا میں آپ کا خادم ہوں مجھے خوشی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں بھی اگر آپ واقعتاً خادم ہے تو کہو میں آپ کا نوکر ہوں، اور ایسے نوکر ہو کہ 1000 بندے میں کھڑے ہو کر کو کہ جی میں افسا جی کا نوکر ہوں۔ آپ یہ نوکر کا لفظ کہہ سکتے ہیں تو کہیں، نہیں کہہ سکتے خادم کا لفظ نہ کہا کر۔ آپ کہیں جی میں ساجد مدرسے کا استاد ہوں، میں وہاں کا معلم ہوں، میں ان کا معاون ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، جو کہنا کہہ لیں، خادم نہ کہا کرے۔ خادم کا ترجمہ نوکر ہے، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں تو کہیں، نہیں کر سکتے تو نہ کہیں، میرا اصرار نہیں ہے کہ آپ نوکر کے یا خادم کے۔ تو ہماری خواہش ہے بات صاف صاف کریں، اپنے آپ کو مٹا کر ہم جئیں، اپنے آپ کو فنا کر کے جئیں، پھر کام کرنے کا مزہ، ورنہ آدمی کو کام کا مزہ نہیں آتا۔ صلاحیتیں دنیا میں بہت ہیں، وہ ایک خلافت کے تحت نہیں ہے، اس لیے ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ چلو اب خلافت نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں تو ہے نا، تو اگر یہ صلاحیتیں ایک فرد کے ہاتھوں میں آ جائیں اور ایک جگہ پہ آ جائیں تو پھر بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ منتشر ہونے والی صلاحیتوں سے نتائج کم نکل، اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اور میں منت کرتا ہوں کہ ہم اس بات کا بہت اہتمام کریں۔ نمبر 1، جو ہماری اپنی ذات ہے پہلے اس کا خیال کریں، سب سے پہلے اپنی ذات کا خیال کریں۔ اور آپ سوچیں، ہم سوچیں اس بات کو کہ کیوں نہیں ہم سے تہجد پڑھے جاتے۔ آپ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے، میں ویسے کہہ رہا ہوں ہم سوچیں میں کیوں نہیں اشراق پڑھ سکتا، میں کیوں نہیں ابابین پڑھ سکتا، میں کیوں نہیں سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ پڑھ سکتا، میں کیوں نہیں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا، میں کر سکتا ہوں۔ جب ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں نا، تمام معاملات سے خود کو الگ کر لیں، آپ یقین فرمائیں یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں۔ دیکھیے میں رات 11:30 سویا ہوں، صبح 2 بجے اٹھا ہوں، الحمدللہ 1 گھنٹہ تہجد پہ لگا۔ اس کے بعد کیونکہ آج اجلاس تھا سعادت، اس سے بات کی ہے، میں تلاوت نہیں کر سکا۔ اس کے بعد پھر میں نے سیر کی ہے 1 گھنٹہ، واپس آئے ہوں، حجامہ کروایا، اشراق پڑھے ہیں، سویا ہوں، 9:45 پھر اٹھ گیا ہوں، 2 یا 2.5 گھنٹے سویا ہوں۔ اس کے بعد اپنے پہلے چاش پڑھے، پھر اپنی تلاوت پوری کی ہے، پھر ایک اور اجلاس اس کو کیا ہے، پھر مہمان ہیں ان کو کھانا کھلایا۔ آپ نے دیکھا جب اب اجلاس میں تھے تو میں کھانے میں بیٹھا ہوا، اس کی وجہ میں نے رات ہی کہا تھا ان کو کہ مجھے 12:30 کھانا چاہیے، 1 بجے اجلاس ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا، گھروں میں ہوتے ہیں مسائل، وہ اس وقت لائے جب 12:55 ہو گئے تھے، اس لیے میں نے کہا چلے میں کھانا کھا لیتا ہوں، میری وجہ سے مہمان منتظر رہیں گے، جیسے کھانا ٹھنڈا ہوگا تو کھانا کھا لیتا۔ میں تو جاگ رہا ہوں، وقت ملا تھوڑی دیر پھر سو کر نیند پوری کر لوں گا، نہ ملا تو کام میں لگے رہیں گے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔
میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس پہ توجہ دیں، اپنے اعمال میں، شراک، چاشت، اوابین، تہجد، اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، تلاوت، اذکار، پہلے اس پر توجہ دیں۔ اور آپ حضرات مجھے ہر ایک شخص لکھے، میری اسی نمبر پر لکھ دے، یہ ترکیہ والے پر، اپنی کارگزاری لکھے، تفصیل نہ لکھے تاکہ میں تنگ نہ ہوں۔ تہجد پڑھتے ہیں تو لکھیں، نہیں پڑھتے تو کانٹا مارے۔ اشراق پڑھتے ہیں تو لکھیں، اعمال لکھیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اذکار، تلاوت، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ ملک، یہ لکھیں۔ اور موبائل کا بلا ضرورت استعمال، بلا ضرورت کرتے ہیں تو لکھیں، ساجی میں بلا ضرورت موبائل استعمال کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ اگر ناجائز کرتے ہیں تو لکھیں، ساجی میں ناجائز اور غلط استعمال کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں۔ جب تک اپنے شیخ کو اپنے گناہ نہیں لکھیں گے، نفس توبہ نہیں کرنے دے گا۔ اس نفس کو پتا ہو کہ آج لکھا ہے، یہ اگلے ہفتے پھر ان سے لکھوائے گا، یہ آپ سے گناہ چھڑوا دے۔ یاد رکھنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث کے خلاف ہے کہ اللہ ہمارے پردوں پر پردے ڈال دے، کہ من ستر مسلمن کے خلاف، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہم اپنا عیب بتا رہے ہیں وہ لذت لینے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے۔ میں بارہا اس کی بات گزارش کر چکا ہوں، شیطان دھوکے دیتا ہے کہ اپنا گناہ تو کسی کو بتانا جائز نہیں۔ ایک ہے کسی لڑکی سے ناجائز تعلق ہے اور لذت لینے کے لیے اپنے دوست کو بتائیں کہ فلاں کے ساتھ میرا معاشقہ ہے، یہ حرام ہے۔ اور ایک ہے کسی لڑکی سے ناجائز تعلق ہے، چھوٹ نہیں رہا، اور اپنے شیخ سے کہ استاد جی فلاں سے میرا تعلق ہے، میری جان پہ بنی ہے، میں کیسے چھوڑاؤں، یہ بات اور ہے۔ میں مطلب اب کتنی مثالیں آپ کو دوں۔ کوئی انسان بہت خوبصورت ہو، اس کی ران بہت پیاری ہو، اور وہ کسی کو دکھائے کہ دیکھو میری ران کیسی ہے، یہ تو حرام ہے۔ لیکن کسی کی ران پہ پھوڑا ہو اور ڈاکٹر کو ران دکھائے کہ ڈاکٹر صاحب پھوڑا ہے، اس کا آپریشن کر دیں، کیا کروں، یہ بات الگ ہے۔ ایک آدمی ران کا پھوڑا دکھا رہا ہے اپنا علاج کرانے کے لیے، اور ایک اپنی ران کا حصہ دکھا رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، کتنا فرق ہے۔ اپنے گناہ کو بتانا لذت کے لیے یہ حرام ہے، اللہ نے پردہ ڈالا تھا تو آپ بھی ڈالو۔ اور ایک اپنا گناہ بتانا اصلاح کے لیے۔ اب بتاؤ، یہ اس کو علم میں تعمق کہتے ہیں۔ اگر مجھے آپ کو سمجھانے میں دقت پیش آئے اور آپ کو عمل کرنے میں دقت پیش آئے، میں دنیا میں کس سے توقع رکھوں گا کہ وہ اپنی اصلاح کرائیں گے؟ غیر اللہ المشتقى، کس سے میں توقع رکھوں گا کہ وہ اپنی اصلاح کروائیں گے؟ کسی کو اپنا شیخ بھی سمجھیں، اپنے بڑا بھی سمجھیں، اور اپنی اصلاح سے نہ کروائیں، میں بقیہ سے کیا بات کروں گا؟ اگر میں آپ کو تیار نہیں کر سکا، اگلی جماعت آپ کیسے تیار کریں گے؟ آپ مجھ سے اپنی اصلاح کروانے کے لیے تیار نہیں، آپ کے شاگرد آپ سے اپنی اصلاح کیسے کروائیں گے؟ آپ مجھ سے پوچھتے جھجک رہے ہیں تو آپ کے شاگرد آپ سے پوچھے کیوں نہیں جھجکیں گے؟ اس پہ ہم غور کیا کریں۔ اس لیے اپنی ذات کو چھوڑ دیں، فنا کریں اس کو۔ میری آپ سے گزارش ہے، ایک تو آپ اپنی کارگزار لکھیں جو مختصر میں نے کہا، تہجد، چاشت، ابابین، اذکار، تلاوت اور صورتیں۔ موبائل کا استعمال، یہ اس دور میں گناہوں کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل۔ جو اس سے بچ گیا نا، وہ سمجھے گناہوں سے بچ گیا۔ آپ یقین فرمائے، اوپر ٹوپی ہوگی، داڑھی ہوگی، مونچھیں چھوٹی ہوگی، کپڑے ٹھیک پہنے ہوں گے، اور باہر کتب بن کے نکلیں گے ہم، اور اندر غلط استعمال موبائل کا بند کمرے میں کریں گے۔ پتہ ہے کیسے ہماری اصلاح تربیت ہو؟ کسی دور میں خلوت میں مرید کو رکھا جاتا تھا تربیت کے لیے، اور آج موبائل ساتھ ہو تو جلوت میں وہ حرام زدگیاں نہیں ہوتی جو خلوت کے اندر ہوتی۔
اس لیے جو مجھے کارگزاری لکھے، اور انشاءاللہ اگلے اجلاس میں اللہ نے چاہا تو پھر میں نے آپ کو جو چیزیں لکھی پھر میں آپ سے پوچھوں گا، سبق، مطالعہ اور ضرورتیں یا جو الجھنیں ہیں اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے، اور بہت جلد ہمارا اجلاس ہوگا، ہفتہ کو بھی ہو سکتا ہے، اتوار کو بھی ہو سکتا ہے، ہماری ہفتہ اتوار کوئی چھٹی نہیں، ہم جس نبی کے وارث ہیں ان کی چھٹی نہیں ہوتی، نہ دن کو نہ رات کو، ہماری کہاں سے چھٹی آ گئی؟ ہماری کون سی چھٹی ہے؟ ہم نے تو 24 گھنٹے کام کرنا ہے، یہ تھوڑی سی زندگی دین پہ لگانی ہے، اور موت کے بعد کی اپنی زندگی میں مزے کرنے، کیا معلوم ہم کب جدا ہو جائیں، کیا معلوم کب دنیا چھوڑ دیں، کیا معلوم کب اللہ کے یہاں پہنچ جائیں، کیا خدا کو جواب دیں گے؟ اس لیے کارگزاری لکھیں، اپنے حالات بتائیں، انشاءاللہ مزید بات ہو اس کے بعد کریں گے۔